وائرل ہونا یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے پیچھے ہر کریٹر بھاگتا ہے نا؟ تو آج ہم اسی چیز کو ذرا کھول کر دیکھیں گے کہ آخر وہ کون سا فن اور سائنس ہے جس سے ایسی شارٹ فارم ویڈیوز بنتی ہیں جو دیکھنے والوں کو جکڑ لیتی ہیں اور وہ بار بار واپس آتے ہیں۔ صرف 3 سیکنڈ، جی ہاں، بس اتنا ہی۔ جتنے بھی بڑے شارٹ ویڈیو پلیٹ فارمز ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی کریٹر کے پاس دیکھنے والوں کی توجہ کھینچنے کے لیے بس اتنا ہی وقت ہوتا ہے۔ اب یہ پلک جھپکنے جیسا ہی ہے، لیکن ڈیجیٹل دنیا میں یہ 3 سیکنڈ سمجھیں کہ ایک پوری زندگی کے برابر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اتنے سے وقت میں کسی کو اسکرول کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ اور جواب ہے ہاں، بالکل روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قسمت پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس ہک کے پیچھے جو نفسیات کام کرتی ہے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو چلیں اسی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو کامیاب کریٹرز ہیں نا، وہ بس تکے نہیں لگاتے، وہ باقاعدہ آزمائے ہوئے نفسیاتی فارمولے استعمال کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں میں تجسس پیدا ہو اور وہ اسکرول کرنا روک دیں۔ اور ان میں سے ایک سب سے مؤثر فریم ورک ہے کلاوے کا 3 اسٹیپ ہک فارمولا۔ یہ تجسس کا ایک ایسا جال بناتا ہے جس سے نکلنے مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیں اسے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا سٹیپ ہے دلچسپی کی شروعات۔ یہاں آپ موضوع سیٹ کرتے ہیں، آپ یا تو کسی مشہور چیز کا ذکر کرتے ہیں یا پھر کوئی بڑا سا دعویٰ کر دیتے ہیں جس سے دیکھنے والا فوراً متوجہ ہو جائے، جیسے کہ یہاں ویگس فیئر کی مثال دی گئی ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا سٹیپ، اسکرول روکنے والا جملہ۔ یہ ایک ایسی لائن ہوتی ہے جس میں لیکن جیسا کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک جھٹکے کی طرح کام کرتا ہے اور دیکھنے والا ایک دم سے روک جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور آخری سٹیپ، حیران کن موڑ۔ یہاں آپ انہیں ایک ایسا سرپرائز دیتے ہیں جس کی وہ توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ اس سے ان کی توجہ اچانک ایک بالکل نئی سمت میں چلی جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ویڈیو کو یادگار بنا دیتی ہے۔ ویسے یہ تجسس پیدا کرنے کا اکلوتا طریقہ نہیں ہے۔ ایک اور بہت پرانا مارکیٹنگ کا فارمولا ہے AIDA، جو شارٹ ویڈیوز کے لیے بھی زبردست کام کرتا ہے، یعنی اٹینشن، انٹرسٹ، ڈیزائر اور ایکشن۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھنے والے کو ایک نفسیاتی سفر پر لے جایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اچھا ہک تو صرف شروعات ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو زبردست اوپنرز ہیں، انہیں ایک مکمل اور دلچسپ ویڈیو اسکرپٹ میں کیسے فٹ کیا جائے؟ دیکھیں، یہ ہکس ایک انجن کی طرح کام کرتے ہیں، ان آزمودہ اسکرپٹ ٹیمپلیٹس کے لیے جو مختلف مقاصد کے لیے بنے ہیں۔ چاہے کوئی مشکل موضوع سمجھانا ہو یا کسی برانڈ کی کہانی سنانی ہو، یہ ہر جگہ کام آتے ہیں۔ اور چاہے کوئی بھی ٹیمپلیٹ استعمال کیا جائے، تقریباً ہر وائرل شارٹ ویڈیو میں یہ 4 حصے لازمی ملیں گے: ہک، تعارف، اصل مواد اور آخر میں کال ٹو ایکشن۔ اچھا، اب ان سب فارمولوں کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہر بار سب کچھ شروع سے کرنا ہے۔ بہت سے کریٹرز کے پاس پہلے سے ہی بہت اچھا مواد پڑا ہوتا ہے، جیسے کہ ان کے بلاگ پوسٹس۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس مواد کو ویڈیو کے لیے دوبارہ مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔ یہاں ایک بہت عام مسئلہ سامنے آتا ہے۔ لوگ جب اپنے آرٹیکلز کو ویڈیوز میں بدلتے ہیں تو اس میں وقت بھی بہت لگتا ہے اور اکثر نتیجہ بھی کچھ خاص نہیں نکلتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اکثر غلط طریقہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ پورے آرٹیکل کا خلاصہ نہ بنایا جائے، بلکہ اس میں سے صرف ایک سب سے زیادہ حیران کن یا متنازع بات نکالی جائے اور پوری کی پوری ویڈیو صرف اسی ایک نقطے کے گرد بنا دی جائے۔ اب یہ جو ہکس ڈھونڈنے اور کلپس بنانے کا کام ہے نا، یہ پہلے ہاتھ سے ہوتا تھا اور اس میں بہت وقت لگتا تھا، لیکن اب چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ جی، کیونکہ اب نئے AI ٹولز آ گئے ہیں جو اس پورے عمل کو آٹومیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ٹولز لمبے مواد جیسے کوئی پوڈ کاسٹ یا ویبینار کو اینالائز کرتے ہیں اور خود بخود ان میں سے سب سے دلچسپ حصے نکال لیتے ہیں، یعنی وہ حصے جن کی وائرل ہونے کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اور نتیجہ، گھنٹوں کا کام منٹوں میں۔ درجنوں چھوٹے کیپشنز کے ساتھ وائرل ہونے کے لیے تیار کلپس مل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے AI آج کے کریٹرز کے لیے ایک فورس ملٹی پلائر بن رہا ہے۔ یہ اسکرپٹ لکھنے سے لے کر ایڈیٹنگ تک سب کچھ خودکار کر رہا ہے تاکہ کریٹرز اپنی بہترین کہانی سنانے پر توجہ دے سکیں۔ اچھا، یہ جتنی بھی تکنیکیں ہیں یہ ہیں تو بہت طاقتور، ان سے بہت دلچسپ مواد بن سکتا ہے، لیکن اسی طاقت کو بہت مختلف
اور کبھی کبھی تو گمراہ کن کہانیاں سنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، ایک وائرل ویڈیو میں چین کی ایک سپر ٹرین کا ذکر تھا جو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، اور اسے ایسے دکھایا گیا جیسے وہ حقیقت میں چل رہی ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ابھی صرف ایک پروٹوٹائپ ہے، یعنی ابھی اس پر تجربات ہی ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، دونوں کہانیوں کا مواد ایک ہی تھا، لیکن ہکس اور کہانی سنانے کے انداز نے حقیقت کو بالکل مختلف رنگ دے دیا۔ یہی طاقتور ہکس کسی نئی ایجاد کے لیے جوش بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک سنسنی خیز جھوٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ بنیادی ذمہ داری آتی ہے جو ان ٹولز میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ جڑی ہے۔ آخر میں انتخاب ہمیشہ کریئٹر کا ہی ہوتا ہے۔ تو اب فارمولے بھی ہیں، ٹیمپلیٹس بھی ہیں اور ٹولز بھی۔ سوال یہ ہے کہ ان کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ کیا ان سے چیزوں کو واضح کیا جائے گا اور صحیح معلومات دی جائے گی، یا پھر سچائی کو نظر انداز کر کے بس اگلی وائرل سنسنی پیدا کی جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا سامنا آج ہر کریئٹر کو کرنا ہے۔